مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنی ایک ویڈیو بنائی اور اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ یہ بات میں کرنے جا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان کا دعوت اسلامی کا جو گالی بریگیڈ ہے وہ میرے سامنے آئے گا اور مجھ پر گالم گلوچ کی بچھاڑ کرے گا۔ تو مجھے تب ان کی بات میں صداقت نظر نہیں آئی تھی یا یقین نہیں ہوا تھا کہ اتنی اچھی تحریک بزا میں ہم اور اتنا اچھا کام کرنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر کام کر رہے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے صحیح پرچارک ہیں، سنت رسول کو دنیا میں عام کر رہے ہیں، ایسے لوگ تو کبھی گالی نہیں دیں گے۔ لیکن جب میں نے خود اس پر ایک ویڈیو بنائی اور اس کے بعد جب میں نے ان کی گالی گلوچ کو دیکھا تو میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور اللہ کی پناہ مانگی ایسے لوگوں سے کہ یہ لوگ جو خود کو بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں، بہت بڑا نیک کہتے ہیں خود کو اور عاشق رسول کہتے ہیں، ان کی زبانیں کتنی گندی ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ لفظ نہیں کہا کہ وہ رافضی ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ مفتی نہیں مختی ہے، یہ ایران کے پیسوں پر پلنے والا پالتو کتا ہے نعوذ باللہ، اور فتنہ ہے، زر خرید ہے، خریدا ہوا غلام ہے، اس کے علاوہ شیخ الخنزیر ہے، اور ماں بہن عزیز و اقارب کے بارے میں وہ مغلظات کے الحفیظ والامان، اور ان کی بچپن کی باتیں کہ تم نے بچپن کیسے گزارا میں جانتا ہوں، تم نے یہ۔ اب اگر یہ عام لوگ یہ گالیاں دیتے دکھ ہوتا، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ دنیا دار مکتبہ فکر ایسا کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے ان کو دیکھا، ان کی تصویروں کو دیکھا، اپنے نام کے ساتھ انہوں نے علامہ لکھا ہوا ہے، اپنے نام کے ساتھ انہوں نے مولوی لکھا ہوا ہے، مفتی صاحب لکھا ہوا ہے، سر پر پگڑی ہے، تصویر میں امامہ ہے، اور وہ درس نظامی کے فارغ التدریس ہیں، اور وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کیا پیغام کسی کو دینے کے لیے جائیں گے؟ ہم جب اختلافی رائے رکھتے ہیں، کوئی بندہ اگر کسی سے اختلافی رائے رکھتے ہیں تو کوئی گالی دے گا۔ امام ابو حنیفہ صاحب کا بہت بڑا اختلاف تھا امام شافعی صاحب کے ساتھ، امام احمد ابن حنبل کا اختلاف تھا امام مالک صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے اختلاف کیے بہت سارے مسائل میں کہ رفع یدین کرنا ضروری ہے، دوسرے نے کہا بالکل نہیں ضروری، یہ کریں گے تو مکروہ ہوگا۔ ایک نے کہا قرأت خلف الامام کے بغیر سورہ فاتحہ اگر پیچھے نہیں پڑھیں گے نماز ہی نہیں ہوگی، دوسروں نے کہا یہ پڑھنی ہی نہیں ہے، قرآن کا سننا واجب ہے۔ انہوں نے تو کوئی ہلکی زبان نہیں استعمال کی، ایک دوسرے کو تو گلی کوچوں میں بازاری لفظوں کے ساتھ نہیں گھسیٹا۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور عوام کو، لوگوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دعوت اسلامی کے جو مفتیان اکرام ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے، ریاض قادری صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ان لوگوں کی جو اصلاح ہے اسے اور بہتر کریں اور انہیں برداشت کا جو مادہ ہے وہ سکھائیں کہ بھائی کوئی اگر آپ سے اختلاف کرے گا، وہ آپ کے بارے میں کوئی چیزیں لے کر آئے گا کہ آپ میں یہ غلطیاں ہیں، تو اس کا جواب کیسے دینا؟ اس کا جواب اس طریقے سے تو نہیں دینا، اس کا جواب اچھے لفظوں سے دینا ہے، اچھے اخلاق سے دینا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ کہتا ہے ایسا کرنے سے جس بندے اور تمہارے درمیان سخت دشمنی تھی نا، وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا، اچھے لفظ استعمال کرنے سے۔ تو اس لیے عرض ہے کہ ایسی کوئی گھٹیا گالیاں نہ دیں، ہلکے لفظ استعمال نہ کریں، اختلاف رکھیں ان کے لیے بھی اور دوسرے جو فرقے ہیں ان کے لیے بھی۔ دوسرے فرقوں کے علماء کے بارے میں تو کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ اللہ ہی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔